بسملّہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حیرت انگیز کمالات پر بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں گے اور بسم اللہ کی برکت کو جانیں گے، لیکن اس سے قبل میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی کنجی ہے، اسی میں جلال ہے، اسی میں جمال ہے، اسی میں ہیبت بھی ہے اور قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، منزلت بھی ہے، قوت بھی ہے، جبروت بھی۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بحوالہ نزہت المجالس۔ دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 67,000 نیکیوں کا ثواب، 67,000 گناہ معاف اور 67,000 درجات کی بلندی۔ سبحان اللہ، میرے رب کریم کی عطا کے کیا کہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے۔ جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی نہ گنجائش رہتی ہے اور نہ ضرورت۔ جو رفعت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ اسی میں جلال ہے، اسی میں جمال ہے، اسی میں ہیبت بھی ہے اور قدرت بھی، عزت بھی ہے، منزلت بھی، قوت بھی ہے، جبروت بھی۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ہر مخلوقات خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تو وہ وضو مکمل کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ ذیشان کام کہ جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم 2 چیز جمع نہ کریں گے، ایک اللہ کے نام کی شیرینی، 2 جان کنی کی تلخی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں سے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا قبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس قبہ کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر قبہ میں ایک نور کا تخت نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور بسم کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی ہے سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان 4 نہروں سے سیراب کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دوسری خوبی یہ ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ اس طرح جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو شخص کسی جانور یا کسی بھی قسم کی سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، شفا تو میرے نام سے ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ آگے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو اس قبر میں نور ہی نور دیکھا اور اب وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یہ کیا راز ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن آج اس کے لڑکے کو مکتب میں بھیجا گیا اور استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں اور اس کا بچہ زمین پر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کو نجات ملتی ہے۔ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے اور پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکات ہیں کہ کئی گھنٹے اگر ہم اس ویڈیو کو جاری رکھیں تو بھی بات مکمل نہیں ہو پائے گی، لیکن آج کی ویڈیو کا ہم یہیں تک اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر وقت آپ یاد رکھیں گے، ہر کام کے آغاز پر اسے پڑھیں گے اور ہر فارغ وقت میں اس کا ورد ضرور کریں گے۔ اس میں ہی ہمارے لیے برکتیں ہیں، اسی میں ہی ہمارے لیے عظمتیں ہیں، اسی میں ہی ہمارے لیے راحتیں ہیں اور اسی میں ہی دل کا سکون ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور چلتے چلتے آخری ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔